الرحمن حج تمتع کا 7واں، 8واں اور 9واں واجب عمل وہ ہے واجب طواف اور نماز طواف اور سعی کرنا ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ طواف حج، نماز طواف حج اور سعی کا طریقہ اور شرائط وہی ہیں جو عمرہ تمتع کے طواف، نماز طواف اور سعی میں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ جن احکام کو میں نے اپنی ویڈیوز قسط نمبر 13 سے 30 تک تفصیلی طور پر بیان کر دیا ہے، خواہش مند حضرات انہی ویڈیوز کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ باقی اس طواف حج، نماز طواف وغیرہ کے متعلق جو احکام ہیں وہ ہم بیان کیے دیتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ طواف حج کو قربانی کے دن انجام دینا مستحب ہے، جبکہ احتیاط مستحب ہے کہ 11 ذی الحج سے طواف حج کو مؤخر نہ کریں۔ اگرچہ ظاہر یہی ہے کہ طواف حج کو 11 ذی الحج سے مؤخر کرنا جائز ہے، بلکہ طواف حج کو ایام تشریق سے کچھ بعد بلکہ آخری ذی الحج تک مؤخر کرنے کا قول بھی قوت سے خالی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ احتیاط واجب ہے کہ حج تمتع میں طواف حج، نماز طواف اور سعی کو وقوف عرفہ و مزدلفہ سے پہلے انجام نہ دیا جائے۔ پس اگر وہ مسئلے سے لا علمی کی وجہ سے طواف حج، نماز طواف اور سعی کو وقوف عرفہ و مزدلفہ سے پہلے انجام دے تو ان اعمال کے کافی ہونے میں اشکال ہے، اگرچہ کافی ہونا وجہ سے خالی نہیں ہے۔ البتہ اس مذکورہ حکم سے چند افراد مستثنیٰ ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ عورت جسے بعد میں حیض یا نفاس آنے کا خوف ہو۔ دوسرا، بزرگ، بیمار اور کمزور افراد وغیرہ جن کے لیے دوبارہ اعمال مکہ بجا لانے کے لیے مکہ لوٹنا مشکل ہو، یا شدید ہجوم وغیرہ کے سبب مینا سے مکہ واپسی پر طواف بجا لانا انتہائی مشکل ہو۔ تیسرا فرد جو مستثنیٰ ہے وہ یہ کہ جو شخص کسی ایسی چیز سے خوفزدہ ہو کہ جس کی موجودگی میں مکہ واپس لوٹنا اس کے لیے مشکل ہو، تو ان افراد کے حج کے احرام کے بعد وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ سے پہلے طواف، نماز طواف اور سعی کی انجام دہی جائز ہے، اور اگر ذی الحج کے آخر تک وہ انہیں بجا لانے پر قادر ہو تو احتیاط مستحب کی بنا پر ان کا اعادہ کرے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ جو شخص وقوف عرفہ و مزدلفہ کے بعد طواف حج کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے حلق و تقصیر سے مؤخر کرے۔ پس اگر وہ جان بوجھ کر طواف کو حلق یا تقصیر سے پہلے انجام دے تو حلق یا تقصیر کے بعد ضروری ہے کہ طواف حج دوبارہ کرے اور اس پر ایک بھیڑ کفارہ واجب ہوگی۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ حج تمتع کرنے والا جب طواف حج، نماز طواف اور سعی بجا لائے تو اس کے لیے خوشبو کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، اور محرمات احرام میں سے عورت اس پر حرام رہتی ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر شکار کرنا بھی حرام رہتا ہے۔ آخری مسئلہ یہ کہ جس شخص کے لیے وقوف عرفہ و مزدلفہ سے پہلے طواف و سعی کرنا جائز ہو، وہ اگر طواف اور سعی کو ان سے پہلے انجام دیں تو ان کے لیے اس وقت تک خوشبو کا استعمال حلال نہیں ہوتا جب تک کنکریاں، قربانی اور حلق یا تقصیر انجام نہ دیں۔ اب اس حوالے سے ایک سوال ہے کہ اگر خاتون کو بعد میں حیض آنے کا فقط احتمال ہو تو کیا وہ وقوف عرفہ و مزدلفہ سے پہلے طواف حج اور نماز طواف حج ادا کر سکتی ہے، اگرچہ حیض آنے کا انتہائی کم احتمال ہو، یا طواف حج اور نماز طواف حج کو وقوف عرفہ و مزدلفہ سے پہلے بجا لانے کے لیے حیض کا قوی احتمال ہونا ضروری ہے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اگر اوقلائی طور پر معتد بے احتمال ہو، یعنی معقول احتمال ہو، بئی معنی کہ اس احتمال کے مورد میں خوف صادق ہے، تو اعمال مکہ کو وقوف عرفہ و مزدلفہ سے پہلے ادا کر سکتی ہے۔ حج تمتع کا 10واں اور 11واں واجب عمل طواف النساء اور نماز طواف النساء ہے۔ اس حوالے سے ہم نے یعنی طواف النساء اور نماز طواف النساء کے حکام تفصیلی طور پر ویڈیوز قسط نمبر 33 سے 34 تک بیان کر دی ہے، خواہش مند حضرات انہی ویڈیوز کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔